جی السلام علیکم. تحصیلدار اینڈ نائب تحصیلدار کی تیاری کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے اور اسی سیریز کا یہ 5th لیکچر ہے. ریڈنگ کمپریہنشن کی ہم ڈیلی ایکسرسائزز کرتے ہیں, ایک پیسج پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کا آنسر کرتے ہیں. تو آج کا پیسج ہے A great deal of discussion continues as to the real extent of global environmental degradation and its implications. جی پہلا یہ جو سینٹنس ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے جو کہ ایک میجر انوائرمنٹل پرابلم ہے, ڈیگریڈیشن ہے, ڈپلیشن آف انوائرمنٹل ریسورسز ہے, تباہی ہے نیچرل ریسورسز کی, اینڈ اٹس امپلیکیشنز اور اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. تو یہ بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے. What few people challenge, however, is that the renewable natural resources of developing countries are today subject to stresses of unprecedented magnitude. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نیچرل ریسورسز ہیں, رینیوبل نیچرل ریسورسز جو دوبارہ سے جنریٹ ہو سکتے ہیں, رینیوبل ڈیولپنگ کنٹریز کے, وہ بہت ساری اس طرح کی ٹینشنز پیدا کر سکتے ہیں انپریسیڈنٹڈ, جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس شدت کی وہ ٹینشنز کریٹ کر سکتے ہیں, میگنیچیوڈ, شدت. These pressures are brought about in part by increased population and the quest for an ever expanding food supply. تو بات کی جا رہی ہے جی یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, چھوٹے چھوٹے سے کنٹریز ہیں, لیکن جو پاپولیشن ہے وہ بہت ریپڈلی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اینڈ فار دیم دے ہیو ٹو ارینج فوڈ سپلائی آلسو. تو پھر وہ نیچرل ریسورس تو ان کو استعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ فوڈ سپلائی بھی ان کو بڑھانی پڑ رہی ہے. Because the health, nutrition and the general well-being of the poor majority are directly dependent on the integrity and the productivity of their natural resources. تو ویل بینگ جو ہے ان کی ساری ڈپینڈنٹ ہوتی ہے غریب لوگوں کی اس کنٹری میں نیچرل ریسورسز کے اوپر. The capability of governments to manage them effectively over the long term, زیادہ عرصے کے لیے, بیکمز آف پیراماؤنٹ, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. گورنمنٹ کی کیپیبلٹی ہونا, ایک لانگر عرصے کے لیے ان کو فیڈ کرنا اپنی جو پاپولیشن ہے. Developing countries are becoming more aware of the ways in which present and future economic development must build upon a sound and sustainable natural resource base. Sustainable جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اٹس کائنڈ آف ڈیولپمنٹ کہ جس میں آپ it is about fulfilling the need of present generation without compromising needs of future generation. So جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور بیکمنگ مور اویئر, ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کون سے وہ راستے ہیں, کون سے وہ میتھڈس ہیں جس سے آج کی اور جو مستقبل کی اکنامک نیڈس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکتے ہیں, اور ہم اپنے نیچرل ریسورسز کا جو ہے وہ بھی ایک مناسب یوز کر سکتے ہیں, سسٹینیبل یوز کر سکتے ہیں. آگے لکھا ہے جی some are looking at our long tradition in environmental protection and are receptive to US assistance which recognizes the uniqueness. کچھ ان میں سے جو کنٹریز ہیں they are following
جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پرانے طریقے ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز میں بنائے جاتے ہیں، اینڈ دے آر ریسیپٹیو، یعنی دے کین ریسیو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو ایگزسٹنس ہے، جو مدد ہے، وہ اس کو ریسیو کر سکتے ہیں، ریسیپٹیو آف دا سوشل اینڈ ایکولوجیکل سسٹمس ان دیز ٹراپیکل کنٹریز. ٹراپیکل کنٹریز ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر عموماً گرم اور مرطوب موسم رہتا ہے. ایکولوجیکل از ریلیٹڈ ٹو ماحول اینڈ سوشل از ریلیٹڈ ٹو معاشرہ، دنیا. Developing countries recognize the need to improve their capability to analyze issues and their own natural resource management. یہ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے، وہ اپنی کیپیبلٹی جو ہے اس کو انہینس کر رہے ہیں، نو کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. In February 1981, for example, aid funded a National Academy of Sciences panel to advise Nepal on their severe natural resource degradation problems. تو یہ جناب ایک جو امریکن ایڈ ہے وہ دی گئی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کو تاکہ وہ اسٹڈی کر سکیں کہ نیپال میں کس طرح سے نیچرل ریسورسز کی جو ہے ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے. Some countries such as Senegal, India, Indonesia and Thailand are now including conservation concerns in their economic development planning process. تو یہ جو کنٹریز جن کا نام لیا گیا ہے وہ کنزرویشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، یعنی درختوں کو سیو کرنا، نیچرل ریسورسز جو دوسرے ہیں، زمینوں کو سیو کرنا، زمینوں کو کٹاؤ سے بچانا، یہ وہ سارا کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ کنزرویشن جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. Because so many governments of developing nations have recognized the importance of these issues, ان ایشوز کا اہمیت کا ان کو اندازہ ہو گیا ہے ڈیولپنگ ملکوں کو. The need today is not to merely one of raising additional consciousness. صرف اس بات کی ہی ضرورت نہیں ہے، محض صرف میئرلی کا مطلب ہے کہ اس کانشیسنس کو یا اویئرنیس کو بڑھایا جائے، بٹ فار کیئرفلی ڈیزائنڈ اینڈ شارپلی فوکسڈ activities aimed at the establishment of effective resource management regimes that are essential to achievement of sustained development. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کی جو پلاننگ کو ڈیزائن کیا جائے سارا اس طرح سے اسٹرکچر جو کہ جس کا فوکس ہو، ایمڈ، جس کا مقصد ہو کہ ہم جو ہے افیکٹو طریقے سے جو ہے ریسورسز کا استعمال کریں، ان کو ضائع نہ کریں اور ایک سسٹینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو پرسو کریں. جی اب آتے ہیں کویشچنز کی طرف کہ کون کون سے کویشچنز ہم سے پوچھے گئے ہیں اس پیسج کے بعد. تو جی کویشچن نمبر 1، سم آف دا ڈیولپنگ کنٹریز آف ایشیا اینڈ افریقہ ہیو. تو کیا اس کا ہو سکتا ہے اس کا جی رائٹ آنسر؟ ہم آپشن ہی پڑھتے ہیں ڈائریکٹ جس کا صحیح ہے. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے جی کیئرفلی ڈیوٹیلڈ انوائرمنٹل کنزرویشن ود دا اوور آل اسٹریٹجی آف پلانڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ڈیوٹیلڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فٹ، ٹو کیپ، دو چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا کہ انوائرمنٹل کنزرویشن اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ساتھ دونوں چلیں. تو سی از دا رائٹ آنسر، یہ ہمیں ابھی جو ہے پڑھا ہے آخری پیرا میں. جی کویشچن نمبر 2، ٹیکنیکل نو ہو، یہ جانکاری ڈیولپڈ ان دا USA، تو یہ کس طرح سے مدد کر سکتی ہے؟ کویشچن نمبر 2 کا ہے جی بی از دا رائٹ آنسر. کین بی پراپرلی یوٹیلائزڈ آن دا بیسس آف ڈیولپنگ کنٹریز being able to launch in-depth study of their specific problems. تو جیسے USAID کی بات آگے کی جا رہی تھی کہ جو USAID ہے وہ مدد کر سکتی ہے، 1981 میں مدد کی نیپال کی تاکہ وہ ان ڈیپتھ
جو اسٹڈی کر سکیں اپنے جو ان کے نیچرل ریسورسز ہیں اس کی. جی اور جو اگلا کوشچن ہے, دیر ہیز بین اے پروناؤنسڈ ڈیٹیریوریشن آف ہیبیٹیٹ آل اوور دا گلوب بیکاز آف. ہیبیٹیٹ ہوتا ہے جی نیچرل جو جگہ ہوتی ہے جانوروں کے لیے رہنے کی, تو اس کا کیا جو ہے اس کی وجوہات ہیں. کوشچن نمبر 3 کا جی اے از رائٹ آنسر کہ ہیبیٹیٹ کا ختم ہو جانا جانداروں کے لیے مطلب رہنے کی جگہ کا کم پڑ جانا ہے, وہ وجہ کیا ہے؟ تو ہے جی ریگرس آپریشن آف دا مالتھیزین پرنسپل. تو اگر آپ نے مالتھس کو پڑھا ہو تو پھر آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ مالتھس نے کہا تھا کہ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ زیادہ سپیڈ سے بڑھے گی ایز کمپیئر ٹو جو آپ کی فوڈ سپلائی ہے. تو وہ جب زیادہ سپیڈ سے بڑھے گی تو پاپولیشن بڑھ جائے گی تو فوڈ سپلائی کم ہوگی, تو پھر ظاہری بات ہے ساری پرابلمس ہوں گی. تو یہ مالتھیزین پرنسپل جو ہے اس کی وجہ سے جناب اس نے ایک پریڈکشن کی تھی, اس کی پریڈکشن سچ ہو رہی ہے. تو جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں دیٹ آر ڈکریزنگ. اوکے جی اگلا جو کوشچن ہے کوشچن نمبر 4. دا پور پیپل آف ڈیولپنگ ورلڈ کین لیڈ اے ہیپی اینڈ کنٹینٹڈ لائف. کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے جی سیٹسفیکشن, کنٹینٹڈ لائف کہ سیٹسفائیڈ لائف وہ جی سکتے ہیں اور ایک ہیپی لائف جی سکتے ہیں. کوشچن نمبر 4 کا جو رائٹ آنسر ہے وہ جی سی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس ود ان دا ایمبٹ آف کنزرویشن آف نیچرل ریسورسز. کہ جناب سسٹین ڈیولپمنٹ ہو اس کا رائٹ آنسر یہی ہے کہ نیچرل ریسورسز بھی آپ کے بچے رہیں اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی آپ کی ہوتی رہے, تو تب ایک ہیپی اور کنٹینٹڈ لائف گزار سکتے ہیں جی. کوشچن نمبر 5. ہاؤ مچ environmental pollution has taken place in the developing and developed world. کوشچن نمبر 5. سو اس کا جو رائٹ آنسر ہے ڈی از دا رائٹ آنسر. The environmental pollution that has taken place all over the globe continues to be a matter of speculation and inquiry. تو جناب آل اوور دا گلوب کی بات ہو رہی ہے. پہلا جو پیرا تھا نا اسی میں کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ڈپلیشن ہے یا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے وہ ہو رہی. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب, اور ساتھ میں جو بنا بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو چینل کی وہ پہنچتے رہیں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.